سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے، پھر اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے والے کفار کی مذمت بیان کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان کفار مکہ کو اسی طرح آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ کا نام تھا زردان، ضاد سے، زردان عربی میں بولا جائے، اردو میں اگر ضاد بولا جائے تو زردان۔ یمن کے قریب ہی یہ ایک باغ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک بڑا نیک شخص تھا۔ جب باغ پر پھل لگتے تو جو پھل خود بخود نیچے گر جاتے تھے وہ سارے کے سارے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ جب باغ میں پھل اتارنے کے لیے وہ جاتا تو غریبوں مسکینوں میں اعلان کر دیتا کہ میں پھل کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، اور اپنے اپنی چادریں اپنے اپنے بستر بچھا دے۔ اب ظاہری بات ہے جو باغ کا مالک ہوتا ہے اس نے جب پھل توڑنا ہے تو وہ ٹوکری میں ڈالے گا، لیکن اس کا اصول یہ تھا کہ جو پھل گر کر جس کی چادر کے اوپر، جس کے بستر کے اوپر گرے گا وہ پھل بھی اسی کا ہوگا۔ اب صرف اتنا نہیں، جب سارا پھل وہ اپنے لیے توڑ لیتا، یعنی پہلی جو کنڈیشن ہے اس میں بھی فقیروں کا حصہ دیا، غریبوں کا حصہ دیا، دوسری جو حالت تھی اس میں بھی اس نے غریبوں کا حصہ دیا۔ اب جب اس کا اپنا حصہ تھا وہ اپنا حصہ لے کر گھر جاتا، جتنا بھی پھل ہوتا اس کا 10واں حصہ، یعنی 100 میں سے 10 حصے وہ اپنے مال میں سے بھی فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیا کرتا تھا۔ اتنا نیک بندہ تھا وہ۔ فوت ہو گیا، اس کی اولاد تھی، اب 3 بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی جیڑا کام ابا جی کر دیا ہے اگر اسی وہ کرن لا پاندے ساڈا تے گزارا ہی نہیں ہونا، ساڈے بچے ہی ٹھیر نے، ہمارا تو گزارا نہیں ہوگا، جو کام والد صاحب کرتے تھے وہی ہم کرنے لگ پڑے، ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ صلاح بنائی کہ جناب صبح اندھیرے کے ٹائم ہم نکلیں گے، جا کے سارا پھل توڑ کر لے آئیں گے، چاندنے سے پہلے ہم پھل توڑ لے آئیں گے، غریبوں کے لیے کوئی نہیں بچے گا، ہم سارا خود ہی اسٹور کر لیں گے۔ یہ قسم انہوں نے کھا لی، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ وہ صلاح مشورہ کر کے قسمیں کھا کے جناب سو گئے، وہ سویرے سویرے اٹھ کے نیرے پیرے سے چلے جاتے۔ فرشتے آئے، باغ کو آگ لگ گئی، جڑ سے باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ سویرے سویرے اٹھ گئے، صبح اٹھے جب تو اٹھ کے کہتے ہیں آستی کرو جناب جانا جے پھل لینے جے نا تو ٹائم سے پہنچو، چاندنے سے پہلے پہنچو، اور آواز نہ پیدا کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے تم پھل لینے جا رہے ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ جلدی جلدی اپنی کھیتی کے پاس پہنچ جاؤ اگر تمہیں جمع کرنا ہے۔ جلدی جلدی گئے کہ کوئی غریب ہمارے پاس نہ آئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو غلط باغ میں آ گئے ہیں، ہمارا باغ تو یہ تھا ہی نہیں، کہ ہمارا باغ تو جب رات کو سوئے تھے سرسبز و شاداب تھا، پھلدار تھا، پھلوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ تو جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، سارا سیاہ ہو گیا ہے، کالی رات کی طرح جلا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے جب ارد گرد نشانیاں دیکھیاں، وہ کندھاں بھی ساڈیاں نے، باڑاں بھی ساڈیاں نے، دروازے بھی ہمارے ہیں، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ کہنے لگے بھئی آئے خرابی یا ویلنا انا کنا طاغین، لگتا ہے کہ بھئی ہم سے بہت بڑی سرکشی ہو گئی ہے، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہم نے نیت خراب کر لی، ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم نے صدقہ نہیں دینا، جو ہمارا باپ زکوٰۃ نکالتا تھا وہ ہم نے نہیں دینا، ہم اپنے پاس سٹور کر کے رکھیں گے، ہم اپنے پاس جمع کر کے رکھیں گے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ وہ پھلدار باغ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے جلا کر راکھ کر کے رکھ دیا۔
اب آپس میں پھر مشورہ کرنے اقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوجے نو آکھن لگ پے بھی تو آکھیا سی سانو کرن دا، تو آکھیا سی سانو کرن دا۔ پھر انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ اسی ہن توبہ کر لی، توبہ کر لی جائے تاکہ شاید اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ فقیروں کا حق مارنا، غریبوں کا حق مارنا اپنے مال سے یہ بہت سخت گناہ ہے۔